السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صدر مجلس، علماء کرام، سامعین اکرام، پیارے بچوں، ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مربی اور معبود حقیقی ہے. درود و سلام کے نذرانے ہوں انبیاء و رسول کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ساقی کوثر و شافع محشر، شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. جیسا کہ آپ نے سنا، میرا موضوع ہے صبر مومن کی پہچان. محترم سامعین، خوشی اور غمی انسانی زندگی کا حصہ ہے. خوشیوں کے ہجوم میں پریشانیاں بھی آتی ہیں. حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب خوشی کے مواقع میسر ہوں تو انسان شکر ادا کرے اور شکر گزاری کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. اور جب کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو جزا فضا نہ کرے، گھبراہٹ ظاہر نہ کرے، چیخم چاخ نہ مچائے، بلکہ صبر کا دامن تھام کر کے رکھے، صبر کرے. یہ شریعت ہمیں بتاتی ہے، ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے. ہم صبر کیوں کریں؟ صبر کیوں کریں؟ صبر اس لیے کریں کہ صبر ایک مومن کی شان ہے اور یہ ہدایت کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں، خوف کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پھلوں میں کمی کر کے، آپ کے کسی عزیز کو موت دے کر کے ہم آزمائیں گے. یعنی عذاب، آزمائش کی مختلف شکلوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا. مختلف طریقے سے اللہ آزما سکتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا. اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، جو جم جاتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو صبر کا دامن تھام کے رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں بشارت دے دیجیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جنہیں
جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی زبان پر حرف شکوہ نہیں آتا۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ کہتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا انعام اللہ نے بیان کیا، جب ایک مومن پریشانیوں کے نزول کے بعد صبر کا دامن تھامتے ہوئے یہ کلمہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں اللہ اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ نعم البدل سمجھتے ہیں؟ جو چیز اللہ چھین لیتے ہیں اس سے بہتر اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ کس نتیجے میں ہے؟ صبر کے نتیجے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور تیسرا انعام اللہ نے بیان فرمایا، یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ اندازہ لگائیں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ صبر کے نتیجے میں پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس سے بڑا انعام اور اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی سعادت اور کوئی سعادت نہیں ہے اگر اللہ رب العالمین کی رحمت میں انسان چلا جائے۔ دوسرا انعام اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور تیسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ سرفراز ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو سربلندی اور کامیابی ملے گی۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا ہے تاکہ ہم اس انعام کے مستحق ہو سکیں۔ ہم صبر کیوں کریں؟ صبر اس لیے بھی ہم کریں کہ صبر ایمان ہے، صبر ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کتنی بار ہم نے پڑھی ہوگی آیت؟ ہم نے بے شمار بار اس آیت کو پڑھا بھی ہوگا، علماء سے سنا بھی ہوگا، لیکن کبھی اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کرنے اور اس کے اندر موجود اس کی حقیقت و ماہیت تک پہنچنے کی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ چھوٹی سی آیت ہے، ذرا سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، خطاب اہل ایمان سے ہے، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد کرو۔ پہلی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ جیسے نماز عبادت ہے ویسے صبر بھی عبادت ہے۔ نماز کتنی عظیم عبادت ہے اور صبر بھی عبادت ہے، ایک بات یہ معلوم۔ دوسری بات، اللہ تعالی نے صبر کو نماز پر مقدم کر دیا۔ پہلے کس کا تذکرہ کیا اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے اللہ نے صبر کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر نماز کا تذکرہ۔ اس سے بھی صبر کی اہمیت دو چند اور اس کی افادیت دو بالا اور اس کی شان بڑھ جاتی ہے۔ کیوں مقدم کیا اللہ نے صبر کو نماز پر؟ کلمہ توحید کے بعد پہلی چیز جو ضروری ہے وہ نماز ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کو نماز پر مقدم کیا۔ ایسا اس لیے کیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ نماز ایک خاص عبادت کا نام ہے۔ نماز ایک خاص عبادت کا نام ہے۔ نماز ہم جانتے ہیں خاص عبادت کا نام ہے، اور نماز کا دائرہ محدود ہے، اور صبر کا دائرہ وسیع تر اور بہت کشادہ ہے۔ صبر نمازوں میں بھی ہے، صبر روزوں میں بھی ہے، صبر زکوٰۃ میں بھی ہے، صبر حج میں بھی ہے۔ کیسے؟ صبر کا دائرہ تمام عبادات میں ہے، تمام معاملات میں ہے۔ سخت ترین ٹھنڈی ہے، پریشانی ہے،
پانی برف ہوا جا رہا ہے، محسن کی اذان کانوں تک آتی ہے، مشکل ہے پانی کو ہاتھ لگانا، لیکن اللہ کے بندے کی ندا آئی ہے، کامیابی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، لیکن کامیابی کو سوچ کے، اپنے خالق کو سوچ کے، اپنے مالک کو سوچ کر کے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے، پانی ٹھنڈ ہے، ٹھٹر رہا ہے، آنا مشکل ہے، اس کے باوجود بھی وہ وضو کرتا ہے۔ یہ صبر ہے کہ نہیں صبر ہے؟ گرمی کا مہینہ ہے، رمضان گرمی میں پڑ گیا، اللہ اکبر، دوپہر تک جاتے جاتے حالت خراب ہو گئی، وضو کر رہا ہے، روزے کی حالت میں ہے، وضو کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، طبیعت تو چاہ رہی ہے ایک ہی گھونٹ مار لے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پانی اس کے لیے حلال ہے، کھانا حلال ہے، اس کی اپنی بیوی حلال ہے، شہوت اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنی بیوی سے قریب ہو جائے، لیکن نہیں جا رہا ہے، صبر کر رہا ہے۔ یہ صبر ہے کہ نہیں صبر ہے؟ وضو کے بعد بڑی طبیعت اسے چاہ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس قطرے کو اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیتا، کیونکہ اس کے رب نے اسے روکا ہے، اس کے پیغمبر نے اسے روکا ہے۔ یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کا دائرہ ساری عبادتوں میں ہے، نماز ہو، روزہ ہو، ایسی آپ ساری عبادتوں میں آپ شامل کر لیجئے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پر صبر کو مقدم کیا، کیونکہ صبر کا دائرہ بہت وسیع، اس سے بھی صبر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تیسرا انعام یہ بتایا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، دنیا میں کوئی بڑا آدمی اگر ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر دے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، زندگی کے ہر موڑ پر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آدمی اپنے آپ کو کتنا سرکشت محسوس کرتا ہے اور کتنا کمفرٹیبل اور کتنا مطمئن اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور جس کا حامی رب العالمین ہو جائے، جس کی مدد کا وعدہ رب العالمین کر دے، اور جس کے بارے میں رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو صبر کرتے ہیں۔ بتائیے اللہ رب العالمین کی معیت کے سامنے دنیا کی ساری معیت اور دنیا کی ساری نصرت ہلکی ہوگی کی؟ یہ صبر کی اہمیت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ہم صبر اس لیے بھی کریں کہ صبر میں خیر اور بھلائی ہے۔ دیکھیے صبر کا جو جام ہوتا ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ صبر رکنا، صبر کے معنی رک جانا، باز آ جانا، جزا فضا نہ کرنا۔ پریشانیوں میں انسان ڈوب گیا، سر سے پیر تک ڈوبا ہے، نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، بچاؤ کی ساری تدبیریں معدوم اور مفقود ہو چکی ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں بھی انسان صبر کرتا ہے، زبان سے شکوے نہیں نکالتا۔ رب العالمین ساری مصیبتیں میرے ہی سر، رب العالمین میں ہی ملا تھا، اس طرح کے کلمات نہیں نکالتا۔ حوصلے کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ حالات سے لڑتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ صبر کا جام بڑا کڑوا ہوتا ہے، بڑا مشکل ہے۔ دیکھیے خوشحالی میں الحمدللہ الحمدللہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن تکلیفوں میں دل کی گہرائی سے حقیقت میں الحمدللہ کہہ پانا اور اللہ کا شکر ادا کر پانا بڑا مشکل ہے، اور اس کے لیے دل گردے کی بات ہے، کلیجے کی بات ہے، اس کے لیے بہت حوصلے کی بات ہے۔ تو صبر کی صورت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ صابر کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا، صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں جاتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا سارا معاملہ خیر و بھلائی پر ہوتا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے سارے معاملات خیر و بھلائی پر ہوتے ہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اتراتا نہیں ہے، اکڑتا نہیں ہے، اینٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرماتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ
فکان خیر لہ، اور اگر کسی مومن کو پریشانی پہنچتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اولاد میں کوئی بیماری آ گئی، دولت میں کمی آ گئی، کاروبار میں نقصان ہوا، گھریلو مسائل میں ڈوب گیا، صبر فرماتا ہے، فرماتے ہیں اسی صورت میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ شکر کی حالت میں اللہ مزید عطا فرماتے ہیں، اور صبر کی حالت میں وہ سارے انعامات اسے ملتے ہیں جس کا تذکرہ میں نے بھی آپ کے سامنے۔ یہ بھلائی ہے کہ نہیں بھلائی ہے؟ مومن دونوں ہاتھوں سے خیر تلاش کرتا ہے، خوشی کے عالم میں بھی ہے اس کے لیے سعادت ہے، پریشانیوں کے عالم میں ہے تب بھی اس کے لیے سعادت اور برکت ہے۔ یہ مومن کا معاملہ ہے۔ مجھے وہ قصہ یاد آیا، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ فرماتی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ما من عبد تصیبہ مصیبہ، کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اپنے پیغمبر سے سنا تھا کہ جب کسی کو کوئی پریشانی آئے تو یہ جملہ کہے، یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پریشانیوں میں پڑھتے ہیں۔ کبھی سچائی، کبھی سوچئے گا اس دعا کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے، اور اس میں پیغام کیا دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، عادت ہماری بن گئی ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کی گہرائی، اس کی گہرائی کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس دعا کے اندر کیا مقاصد مضمر ہے، کیا پیغامات پوشیدہ ہے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ عادت بنی ہوئی کہہ لیتے، کبھی نہیں جاننے کی کوشش کرتے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ایک مومن اس جملے کو ادا کر کے ثابت کیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم نے نہیں جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اس دعا کے ذریعے ایک مومن اپنی کمزوری ظاہر کرتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے طاقت کا مالک اللہ رب العالمین ہے، قوت رب العالمین کے لیے ہے، انسان عاجز ہے، کمزور ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بتانا چاہتا ہے انسان۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت کا بہتر بدلہ دے، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ میرے شوہر کا کہتے انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کا آپ نے سنا، یہ دعا انہوں نے پڑھ لی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد انہوں نے سمجھا اس کا پیغام، اس کا معنی کیا ہے۔ کہتی ہے میں نے سنا من خیر ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ نبی کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرا شوہر جو میری ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیتا تھا، میرا اتنا خیال رکھنے والا، اتنی محبت کرنے والا وہ شوہر، من خیر ابی سلمہ، ابی سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ لیکن نبی کی حدیث تھی، میں نے پڑھ لیا، ایمان تھا، یقین تھا کہ جملے نکلے ہیں امام الانبیاء کی زبان سے، یہ الفاظ ہیں صادق و مصدوق تھے، یہ کلمات تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، میں نے پڑھ لیا۔ کہتے میری عدت ختم ہوئی، مجھے پیغام نکاح بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیغام بھیج دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہی کہہ رہی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، اور ان کے نصیبے میں آئے ہم سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اجازت ملا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو امہات المومنین کے خطاب سے، اور ازواج مطہرات میں شمار ہوئی، مومنین اور مومنات کی ماں ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ تو ہم سب کو اپنی پریشانیوں میں یہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا، اس کو عادت مت بنائیے، ایسی پڑھ لیا عادت بن گئی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس پر یقین رکھیے، اس کی گہرائی میں جائیے، اور اس کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کو حقیقت میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دل کی گہرائیوں سے اگر ہم کہیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اور رب العالمین کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ ہم کہیں گے، برکتوں کے دروازے ہوا ہوں گے، رحمتوں کے دریچے کھلیں گے، سعادتوں اور برکتوں اور
ذات پر بھروسہ ہے۔ ہم صبر اس لیے بھی کریں کہ صبر یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ بسا اوقات مصیبت میں کسی ڈوبے ہوئے انسان کو اگر آپ کہیے صبر کیجئے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم ہی صبر کریں، ساری پریشانی ہم ہی اٹھائیں، انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلے مت ہارو۔ مومن مایوس نہیں ہوتا، مومن مایوسی کا نام نہیں ہے، مومن حوصلے کا نام ہے، مومن ایمان اور یقین اور توکل کا نام ہے۔ یہ سوچ کر کے صبر کیجئے کہ صبر انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اور انبیاء کی جماعت سب سے زیادہ صابر و شاکر تھی۔ کچھ مثالیں میں سربراہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیا؟ 950 سال دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ آج علماء کی جماعت ہم لوگ 2 بار 4 بار سمجھا گئے، نہیں مانتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، یا بس مردگی اور اسی طریقے سے اضمحلال کے شکار ہو جاتے ہیں اور حوصلہ ہمارا پست ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا۔ 950 سال سمجھایا ہے اللہ کے پیغمبر نے، اور تفسیری روایت بتاتی ہے 100 لوگ بھی ایمان نہیں لائے۔ 950 سال سمجھاتے رہے، اور جس طرح سمجھایا ہے، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا۔ قرآن پڑھتے جائیے، کتنے درد کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے بیان فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ نے بیان۔ 950 سال حوصلہ نہیں بستا۔ حضرت ابراہیم کی زندگی پوری صبر کی زندگی ہے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کبھی زبان سے شکوہ ادا نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے، یوسف نام کا بیٹا ہے، بھائیوں نے سازش رچی اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ ایک پیارے بیٹے کو، چھوٹے سے بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا گیا۔ یہ تکلیف معمولی تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اس کے حصے کی تکلیفیں خود لینے کے لیے تیار ہے، لیکن میرے لاڈلے کو دلاوے کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے حق میں بہت ساری تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، کوئی اس کے لاڈلے کو، کوئی اس کے دلارے کو کوئی کہہ کے دیکھے۔ جدا کر دیا، ایک بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی، اور جدا کرنے والے ان کے اپنے ہیں، جدا کرنے والے ان کے بھائی ہیں، یہ سازش رچی ہے ان کے بھائیوں نے، لیکن زبان سے ایک ہی کلمہ ہے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم سے میں کیا کہوں؟ میں اپنی ساری شکایتوں کو لے کر کے رب العالمین کے حضور جا رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ذرے ذرے سے واقف ہے، تو سینے کے راز جانتا ہے، تو سچائی کا علم رکھتا ہے۔ کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، میں اپنی ساری تکلیفوں کو لے کر کے تیرے دربار میں آیا۔ یہ کون سا صبر تھا، یہ کیسا ایمان تھا اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہے، جن کے نام سے، جن کا نام سنتے ہی صبر ایوب ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن حبان کی بلکہ بیہقی کی روایت کی پیش نظر 13 سال تک آزمائش میں رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال آزمائش میں رہے؟ 13 سال۔ اور دوسری روایت جو ابن حبان کی ہے، اور جس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، وہ روایت بتاتی ہے کہ 18 سال آزمائش میں۔ اور جانتے ہیں نقصان کیا ہوا؟ تندرستی چھین لی گئی، تندرستی چھین لی گئی۔ اور میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ایمان و ہدایت کے بعد اگر دنیا کی سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو وہ تندرستی کی نعمت ہے۔ تندرستی کی نعمت چھین لی گئی اللہ کے پیغمبر سے۔ 18 سال تک تکلیف میں ہے، اولاد چھین لی، بچے ختم کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔
نعمتیں چھین لی گئی، جتنا کچھ اللہ نے دیا تھا سب چھین لیا، باقی کیا بچا؟ جس چیز پر زندگی کا اور حیات انسانی کا انحصار ہے وہ ساری چیزیں چھین لی گئی حضرت ایوب علیہ السلام سے۔ اور یہ من جنس العقوبہ نہیں تھا، یہ آزمائش کے قبیل سے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں آزما رہا تھا، اور انبیاء کے حق میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو یہ رفع درجات کا باعث ہوتی ہے اور بلندی درجات کا باعث ہوتی ہے۔ تین آزمائشیں 18 سال، اور زبان پر اللہ کے پیغمبر نے شکوہ کا ایک لفظ بھی نہیں لایا۔ انسان 40 سال تک ناز و نعمت میں پلتا ہے، عشقوشی، تعیشکوشی اور تنعم پسندی اور دنیا کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور 10 دن کے لیے بیمار ہو گیا اتنی ساری شکایتیں کرتا ہے کہ یقین نہیں آتا اللہ کی کتنی نعمتیں کھا چکا ہے۔ 18 سال تک اللہ کا پیغمبر آزمائش میں رہا، کبھی کوئی شکوہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایک دعا پڑھی ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اس دعا میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دعا پر اگر آپ غور کریں تو قربان ہو جائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا 18 سال، اور جب پکارا تو کیا دعا کی؟ رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بیماری آ گئی ہے، مجھے پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، میں تکلیفوں میں ہوں، میں آزمائشوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں۔ رب انی مسنی الضر، میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ کتنی عاجزی ہے اور کتنا صبر ہے اس دعا کے اندر۔ اپنی تکلیف بتا دیا، اس کے بعد کچھ نہیں کہا، اور اس کے رحم کا تذکرہ فرما دیا کہ تو کتنا رحم کرنے والا ہے، میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ اور اس تذکرے کو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، ہم نے اپنے بندے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ اللہ تعریف کر رہا ہے، اللہ ہے اپنے بندے کی تعریف کر رہا ہے، ہم نے اپنے بندے کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم اللہ، کتنا اچھا بندہ ہے میرا ایوب، کتنا پیارا بندہ ہے میرا ایوب، کتنا ٹھیک ٹھاک ہے میرا بھائی ایوب۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کے، اللہ نے صبر کی گواہی دی حضرت ایوب کی، اور اس کے بعد کہا کتنا اچھا ہے میرا بندہ، نعم اللہ اِنَّهُ أَوَّابٌ، کتنا فرمانبردار، کتنا مطیع ہے۔ 18 سال کے عرصے میں زبان سے ایک شکوہ رہی، اور جب یہ دعا کی اللہ نے لمحوں میں اس پریشانی اور بیماری کو ختم کر دیا۔ ارکض برجلک ھذا مختصر بارد وشراب، کہا اچھا ایسا کرو، پیر زمین پر مارو، زمین پر مارا، چشمہ ابل پڑا، کہا اس میں غسل بھی کرو اور اس کا ٹھنڈا پانی پیو۔ غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں چلی گئی، اور پینے سے جسم کی باطنی بیماریاں، اور ایسے ہو گئے کہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے یہی ایوب ہے جو 18 سال تک آزمائش میں تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے جتنا کچھ چھینا تھا اس کا کئی گنا رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا۔ تو صبر کر کے دیکھیے، اور حقیقت میں صرف زبانی نہیں، عملی طور پر دل سے اس کو ظاہر کیجئے، اور حقیقت میں صبر کرنے والے آپ بن کے دکھائیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے بہتر بندوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اور ہم سب کے امام، کائنات کے امام، فدا ہو ابی و امی، رسالت معاب، محسن انسانیت، تاقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ کون سی تکلیف ہے جو کائنات کے امام کو نہیں آئی؟ کون سی بیماری، کون سی تکلیف، کون سی مصیبت، اور کس طرح کی آزمائشوں سے نہیں گزرے اللہ کے پیغمبر؟ سردن ذکر کرتے ہیں، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، جب پیدائش ہوئی تو باپ نہیں ہے، یعنی یتیم ہے، پیارے نبی یتیم ہے، اور جب 6 سال کی عمر میں ہوئی تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا، باپ نہیں، ماں بھی 6 سال کی عمر میں چلی گئی، اور درے یتیم ہو گئے، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔
یتیمی کی زندگی گزاری ہے ہم سب کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یتیمی کا دکھ جانتے ہیں, یتیمی کا درد ذرا کسی یتیم سے پوچھو جس کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہ ہو. یہ ماں باپ کی نعمت عظیم نعمتوں میں سے ہے. کبھی ذرا ان کے بارے میں سوچئے گا جن کے باپ چلے جاتے ہیں, جن کی مائیں چلی جاتی ہیں, یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں. کائنات کے امام نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے. اور یتیم کا درد پیغمبر جانتا تھا کہ ایک یتیم کو سماج میں کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. اور اسی لیے کسی یتیم کے پاس سے جب گزرتے تھے اس کے سر پر ہاتھ ضرور پھیرتے تھے, کیونکہ خود یتیم پیدا ہوئے تھے اور یتیمی کی حالت میں آپ نے زندگی گزاری تھی. اور اسی لیے تو فرمایا تھا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے. 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا, جو پالتے تھے, پوستے تھے, سنوارتے تھے, سجاتے تھے, چلے گئے. اسی طریقے سے بہت زیادہ محبت کرنے والی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد آپ کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. شیب ابی طالب میں بند کیا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کیا گیا, جہاں پر کھجور کی گٹھلیاں اور کھجور کے پتے کھانے پر مجبور ہوئے. یہ تکلیف بھی اٹھائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی نہیں, بات یہی ختم نہیں ہوتی. دوسروں نے تو تکلیفیں دی, دوسروں نے تو مارا پیٹا, اپنوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. شاعر کہے گئے, پاگل کہے گئے, دیوانے کہے گئے, مجنوں کہے گئے. کون سے ایسے برے القاب ہیں جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف نہیں کیا گیا, اس کے بعد بھی آپ نے صبر کیا. اسی طریقے سے کہتے ہیں اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. زینب کا انتقال, رقیہ کا انتقال, ام کلثوم کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا. آپ نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو اپنے سامنے فوت ہوتے دیکھا. اور یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے. بیٹے, کون نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے ہو, انہیں لمبی عمر ملے. 3 بیٹے ہوئے کائنات کے امام کو اور تینوں بیٹے فوت ہو گئے, تینوں بیٹے چلے گئے. اور کہتے ہیں